صبح کے وقت نہار منہ یا ذل جلال والاکرام 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھنے کے بعد اگر آپ کی 1000 حاجتیں بھی ہیں تو رب ذوالجلال ایک دن میں پوری فرما دے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صبح ہوتے وقت جب آپ کی آنکھ کھلے تو یہ 30 ترین وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ سارا دن برکتوں والا ہی گزرے گا۔ دولت، عزت، پیسہ، شہرت، رتبہ جو چاہیے ہو سب کچھ مل جائے گا۔ دوستوں، آپ لوگ چلتے پھرتے بھی یہ چھوٹا سا وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ کسی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں، پوری دنیا جہان میں اگر آپ لوگ کہیں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اس وظیفے کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا پھر اور دوسرے اوقات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ نہار منہ کریں گے تو یہ زیادہ افضل ترین عمل بن جائے گا، اور اس کے فیوز و برکات آپ لوگوں کو زیادہ حاصل ہوں گے۔ اور اگر آپ لوگ اس وظیفے کو 41 دنوں تک کے نہار منہ کر لیں گے تو رب ذوالجلال آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ آپ کے منہ سے صرف الفاظ نکلیں گے، رب ذوالجلال ان کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کریں گے تو رب ذوالجلال اپنے دوستوں کے لیے دعا کرنا بھی قبول فرما دے گا۔ اگر آپ لوگ کسی بیمار کے اوپر دم کریں گے تو رب ذوالجلال اس دم کی برکت سے جو آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کریں گے اللہ پاک اس کو شفا عطا کر دے گا۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ اتنا باکمال وظیفہ ہے کہ آپ کے دم کو بھی با اثر بنا دے گا، آپ کے الفاظ کو بھی با اثر بنا دے گا۔ لیکن جب تک آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے رہیں گے سچے دل کے ساتھ، اس وقت تک آپ کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا بند کر دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی روحانی طاقت بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پائے، آپ لوگ اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر پائے، آپ لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پائے تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کوئی وظیفہ بھی آپ کو کام نہیں آئے گا۔ ہر چیز آپ کچھ بھی پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن کتنا ہی کیوں نہ پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن اگر آپ کے منہ پر گالیاں ہیں تو یقین جانیں آپ لوگ خود بخود برباد ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ گالی جو ہوتی ہے وہ نحوست والا عمل ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں بدنظری کرتے ہیں یا پھر آنکھوں کا زنا کر لیتے ہیں یا پھر موسیقی وغیرہ سنتے ہیں تو یقین جانیں یہ عمل بھی ایسے عمل ہیں کہ آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ عقارت ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کو آپ پہ بے تحاشا غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے، اور جب رب کسی سے غصہ ہو جائے، جب رب کسی سے ناراض ہو جائے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو، جو شخص ہے، اس کا بھلا نہیں کر سکتی، کیونکہ جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے گویا اس پر ساری دنیا ہی تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج کا یہ مجرب وظیفہ کلمہ طیبہ بھی ہے، اور کیونکہ اس وظیفے کے اندر کلمہ شریف ہے جو کہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں، تو لہٰذا آج کی اس وظیفے کو، آج کے اس عمل کو، باکمال اور معجزاتی وظیفے کو بالکل کریے گا، اور اس وظیفے کو ہرگز بھی اگنور نہیں کریے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے وہ سارے فیصلے فرما دے گا جو آپ لوگ اللہ پاک سے التجا کریں گے۔ اور اس وظیفے کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کے زیادہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے، اور آپ لوگوں کو وہ چیزیں بھی عطا ہوں گی جس چیز کا آپ اللہ پاک سے مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر ہی ایسی ہے۔ اللہ پاک اپنے نام سے جو بھی اس کو پکارتا ہے اللہ پاک بے پناہ کا خوش ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ پاک سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تم مجھ سے مانگ تو صحیح، تو دیکھ میں کتنا غفور الرحیم ہوں، میں تجھے کس قدر عطا کرنے والا ہوں، میں تجھ سے کس قدر محبت کرنے والا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ پاک کی اس پکار پہ لبیک کرنا چاہیے، اور جب بھی اذان ہو اللہ پاک کا منادی ارشاد کرے
کہ حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو ہمیں لبیک کہتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے حاضر ہونا چاہیے کہ یا رب ذوالجلال لبیک، ہم حاضر ہو رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں تیری عبادت کرنے کی، اور عبادت کرنے کے بعد ہمیں دعا میں یہ کہنا چاہیے کہ یا رب ذوالجلال حق تو وہ تھا جو ہم سے ادا نہ ہو سکا، ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کری بے شک اس میں بے شمار کی غلطیاں کوتاہیاں سرسب ہو گئی ہیں، یا رب ذوالجلال ہمیں تو معاف فرما دے، اور ہماری اس نماز کو اپنے جو بارگاہ ہے اس میں مکمل کر کے ٹوٹی پھوٹی عبادت کو جوڑ کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جب بندہ اس طرح سے اللہ پاک سے مانگتا ہے تو وہ ذات آپ کو پھر وہ چیز ضرور عطا بھی کرتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کو عاجزی بہت پسند ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر التماس کروں گا کہ آپ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ گویا آپ کو اس پرفتن دور میں اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ضرور کریے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، مکمل طور پر باوضو ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا جب آپ لوگ باوضو ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے آپ لوگ 3 بار پڑھیں گے۔ میں نے تعوذ اور تسمیہ کو 1 بار پڑھا ہے، لیکن آپ لوگ جو تعوذ اور تسمیہ ہے اس کو 3 بار پڑھ لیں گے۔ جب 3 بار آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، اس کے بعد میرے بھائیوں بہنوں آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ ویسے تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو کہ ہر درود پر افضل ہے، کیونکہ اس درود کو ہم لوگ اپنی فرض نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، سنت میں بھی پڑھتے ہیں، نفل میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس طرح سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے کہ گویا آپ لوگ اللہ پاک کے جو رسول ہیں ان سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں۔ اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ نظروں کو جھکا کر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ صرف 1 بار ہی پڑھ لیں کافی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی صحیح طرح سے نہیں پڑھا تو پھر آپ لوگ جو ہے اس درود کو 11 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سکون سے اپنا سر اٹھائیں، اور پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1 بار ہوا، پھر دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 بار ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے تمام دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے نہایت ہی آرام سے، کیونکہ یہ وظیفہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، یہ وظیفہ چھوٹا ہی ہے، بے شک بتانے میں وقت لگ رہا ہے لیکن یہ وظیفہ چھوٹا سا ہی ہے، تو لہٰذا آرام سے سکون سے اپنے موبائل کو رکھ دیں دوسری جانب، اور آپ کی توجہ ایک طرف ہونی چاہیے، توجہ ادھر سے ادھر نہیں کریے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 1 بار ہوا۔ پھر دوبارہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 بار ہوا۔ پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح سے آپ لوگ اس تسبیح کو جو لا حول ولا قوت ہے کم یا زیادہ نہیں پڑھیے گا، صرف اور صرف 11 مرتبہ، صرف اور صرف 11 مرتبہ گن کر میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ کو 7 بار پڑھیں گے اور 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، اس کلمہ طیبہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف اور صرف 7 مرتبہ، صرف اور صرف 7 مرتبہ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں پڑھیں گے، اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ دوستوں جو کلمہ شریف ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
دین اسلام کی بنیاد اسی کلمے پر ٹکی ہوئی ہے، یعنی کہ جب آپ کو دار اسلام میں داخل ہونا ہوگا تو آپ اس کلمے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے کلمے ہیں جن کو پڑھ کر دار اسلام میں داخلہ لیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کو اس کلمے شریف کو صرف اور صرف جو تعداد میں نے آپ کو بتائی اس کے مطابق پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ، کیونکہ جب اس کلمے کو اگر کوئی کافر پڑھتا ہے جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے، جب وہ اس کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو ایک بار پڑھنے کی برکت کیا ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کے اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سب کو معاف کر دیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب کافروں پر اتنے انعامات ہوں گے تو جب دین اسلام میں جس نے داخلہ لیا ہوا ہے، یعنی کہ جو مرد مومن ہے، جو بھی مومن بندہ یا مسلمان بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر کتنی اللہ پاک برکتیں نازل فرمائے گا، اللہ پاک اس سے کتنا خوش ہوگا، آپ لوگ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، اس وظیفے کو کرنے کے بعد پھر آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام اللہ پاک کا یہ صفاتی نام صرف اور صرف 21 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے، نہایتی عاجزی، نہایتی انکساری کے ساتھ صرف اور صرف 21 بار پڑھ لیں گے۔ جب آپ لوگ 21 بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے جو آپ نے اول پڑھا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے آپ لوگ دعا مانگنا شروع کریں، رب ذوالجلال آپ کو ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، آپ کی ہر دل کی مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ جیسا کہ دعا مانگنے کا حق ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگوں کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئکن پہ پریس کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔